آج میں آپ کو رمضان میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں گا۔ سالہ رمضانی روحانی جد و جہد کا مہینہ ہے، مگر آخری عشرہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دن گویا روحانی پھلوں کے پکنے کے دن ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں خاص طور پر کمر ہمت کس لیا کرتے تھے اور سب اہل و عیال کو بھی اس روحانیت کی بارش سے پورا حصہ لینے کی تلقین فرماتے۔ قرآن مجید نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے لیے احکام بیان فرمائے ہیں۔ معتکف مسجد کے ایک حصہ میں آخری 10 روز کے لیے خلوت نشین ہو جاتا ہے۔ وہ آج خود شوق سے روزہ دار سے بھی زائد پابندیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ دن رات در محبوب پر دھونی رما کر بیٹھ جاتا ہے۔ عاجزی، گریہوزاری اور محبت کے خاص انداز سے قرب الہی پاتا ہے۔ لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کو بہترین رات قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر سے مراد معمور کا زمانہ بھی ہوتا ہے۔ ہر فرد کی حقیقی اور قبول توبہ کی گھڑی کو بھی صوفیاء نے اس کی لیلۃ القدر قرار دیا ہے۔ امت کی ایک اجتماعی عمومی لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ احادیث نبویہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک رات آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ یہ انوار و افضال کی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دربار عام کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ قبولیت کی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں۔ مطلع الفجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دعا کرنے والے خاص لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دل نورانیت سے بھر جاتا ہے۔ انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس کا ایک مستحکم اور پائیدار رابطہ ذات اقدس سے قائم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک نورانی وجود بن جاتا ہے، روح القدس کو حاصل کر لیتا ہے، گویا اسے زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ رات اس کی ساری زندگی سے بہتر رات شمار ہوتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر امت محمدیہ کے لیے بڑی خیر و برکت کی رات ہوتی ہے۔ ملائکہ اور جبرائیل کا نزول ہوتا ہے اور انوار کی بارشیں چاروں طرف ہوتی ہیں۔ اس رات کی برکتوں سے مومنوں کے قلوب میں وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو موسم بہار میں زرخیز زمینوں پر موزوں بارش ہونے سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ اس رات میں قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں اور زمین پر بروقت ان کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ لیلۃ القدر رمضان کی نہایت ہی بابرکت رات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جس سے امت محمدیہ مخصوص ہے۔